اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونسب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضوعه كتب الأحکام واللہ المستعان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اسی طرح وہ آیت جو اس سورت کے بالکل آخر میں آئی ہے، ان تین آیات مبارکہ میں اللہ نے علم الفرائض یعنی علم المیراث کا بیان فرمایا ہے. تو علم الفرائض جو ہے یہ بڑا اہم علم ہے اور اس کا مستدل اور استنباط جو ہے اولاً قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے، کیونکہ اصل حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے. حدیث مبارک جو ہے اس بات کو کھول کے ہمیں سمجھا دیتی ہے. جتنے احکام ہیں قرآن پاک میں آپ اسی لیے دیکھیں گے، مثلا حکم آ گیا نماز کا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کے شروط ہیں، ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، وہ ساری تفسیر جو ہے وہ کہاں سے سمجھ آئے گی؟ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح جہاد کا حکم ہے، اسی طرح اموال فے کا حکم ہے، اسی طرح غنائم کی تقسیم کا حکم ہے. جتنے بھی احکام ہیں قرآن پاک تو بس ایک اجمالی فیصلہ دیتے ہیں. قرآن پاک میں تو ایک بنیادی بات آتی ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی تفاصیل، جزئیات، کلیات، سب کا بیان جو ہے وہ فرمان پاک رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے سمجھ آتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا بھی میرے مدنی پاک پہ، اور قرآن اللہ نے خود اپنے نبی پاک کو پڑھایا، اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ نے خود میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم المیراث یا علم الفرائض جو ہے وہ قرآن مقدس میں 3 آیات میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. ایک آیت مبارک تو یہی ہے جو ہم نے تلاوت کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر الآیہ،
اور ایک آیت مبارک اس کے بعد والی ہے فوراً، اور ایک آیت مبارک ہے جب سورت ختم ہوگی، سورت النساء. تو 3 آیتوں میں اور فرمان رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی تفصیلات و تشریحات ہیں. باقی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جن مسائل میں تھوڑا اختلاف ہے ائمہ کے درمیان میں، ائمہ کرام کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہے، پھر ہر امام کے دلائل ہیں، تو کہتے ہیں ان کا موقع جو ہے وہ کتب الاحکام ہے. اگر کسی نے دیکھنی ہے تو پھر وہ کتاب احکام فرائض کی کتابیں دیکھ لے، اس میں ساری تفصیل ماشاءاللہ موجود ہے. لیکن ہم یہاں اتنی ذکر کریں گے جتنی تفسیر سے اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا سے سمجھ آ جاتی ہے. اور آج کل تو علم المیراث جو ہے نا جی، حالانکہ یہ بڑا اس لیے مشکل مسئلہ ہے کہ اس میں حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے زیادہ، لیکن اللہ کی شان ہے اب یہ بالکل آسان ہو گیا ہے. لہذا خاص طور پہ جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں اور جتنے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر جو ہے نا اگر وہ رکھ لیں، تو اب علم المیراث پورے کا پورا جو ہے وہ کمپیوٹر میں بند ہو گیا. اس کے لیے آدمی کو اتنا آسانی ہوتی ہے کہ وہ مسائل جو پہلے ہم لوگ حساب کر کر کے 6 گھنٹے لگاتے تھے حل کرنے میں، اب وہ صرف ہاتھ چھونے کی ضرورت ہے بس تھوڑی سی، کہ بھئی آپ نے مسئلہ لکھ لیا کہ بھی ایک آدمی مر گیا، بیوی چھوڑ گیا، 2 لڑکے چھوڑ گیا، 4 لڑکیاں چھوڑ گیا، ماں چھوڑ گیا، باپ چھوڑ گیا، بھائی چھوڑ گیا، بہن چھوڑ گیا، اور وہاں بس ہاتھ لگاتے ہیں مسئلہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ ایک آدمی کی جائیداد ہے بھی، اس کے اتنے سام بن گئے، مسئلہ تقسیم ہو گیا 24 پر، یا تقسیم ہو گیا مثال کے طور پہ 8 پر، تو اب اس کو اتنے سام نکالنے ہیں، وہ بھی 1 سیکنڈ میں وہ آپ کو ایک پائی ایک پیسے کا حساب کر کے دے دیں. یعنی یہ بہت بڑی، جتنا اس نئے علوم میں یعنی شیطانیت آ رہی ہے اس میں فائدے بھی بڑے ہو رہے ہیں اللہ کی مہربانی. اب تو ماشاءاللہ یعنی یہ ہو گیا ہے نا جی کہ فقہ مذاہب الاربعہ جو ہے وہ پوری انٹرنیٹ ورک میں ماشاءاللہ کوڈ ہو گئی ہے. آپ نے کوئی مسئلہ دیکھنا ہے، امام حنیفہ کیا کہتے ہیں، بس ہاتھ رکھیں سامنے مسئلہ کھڑا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے. ساری کتابیں امام صاحب کی کوڈ ہو گئی، اور اسی طرح ماشاءاللہ سیاستہ کی بڑی بڑی کتابیں کوڈ ہو گئیں. تو اب یعنی آدمی کو کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک چھوٹی سی ڈسک ہو تو 30 جلد کی کتاب آپ کی جیب میں، آپ نے جو مسئلہ دیکھنا ہے بس ذرا ڈسک ڈالیں اور ہاتھ رکھیں اور مسئلہ سامنے کھڑا ہے آسانی کے ساتھ. تو جتنا اس میں برائیاں بڑھ رہی ہیں نا، اللہ نے اس کو پھر خیر کا ذریعہ بھی انشاءاللہ بنا دیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی، اور برائیاں بھی بے حد ہو رہی ہیں. تمام دنیا کی بے حیائی بھی اسی انٹرنیٹ ورک میں ہے. جو کسی کا اب سٹا کھیلنا ہے، جوا کھیلنا، سارا انٹرنیٹ ورک بھرا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ 90 ملکوں کو ایسے جوڑ دیا ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے 1 سیکنڈ کے اندر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو مولوی لوگ ہیں نا، ہمارے لیے یہ بڑی بات ہو گئی ہے کہ بڑی بڑی اہم کتابیں جو تھیں نا جی فیڈ ہو گئی. اب اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں نکل آئے گا کہ امام شافعی کیا فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں، امام مالک کیا فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ان کے مستدلات کیا ہیں، اور پھر پوری کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو ساری کتاب شامی در مختار کھولنے کی ضرورت نہیں، پوری کتاب کی کتاب اندر فیڈ ہو چکی ہے. جو صفحہ آپ نے دیکھنا ہے وہی صفحہ کھول لیں، بس اسی صفحے کے وہی سطر پہ آپ تھوڑا سا نشان لگائیں اور دیکھ لیں مسئلہ. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہو اور جن کے مدارس ہیں یا دارالافتاء ہیں، لوگ فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے آسان بات ہے، ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لے کے علم المیراث کا رکھ دیں. 1 منٹ نہیں لگتا مسئلہ بیان کرنے میں، مسئلہ دیکھنے میں. پہلے ہم حساب کرتے اس میں بھی ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، کیونکہ مولویوں کو حساب تو آتا نہیں. ہم تو اللہ سے بھی جنت بغیر حساب کے مانگتے ہیں، اور لوگوں سے پیسے بھی بغیر حساب کے مانگتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا حساب نہ صدقات کا حساب، جو بلا آئی اندر. تو اس لیے مولوی کا حساب بڑا کمزور ہوتا ہے. مولویوں کے حساب سے ذرا کوئی ڈرا کریں. اچھا، اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقت ورد ترغیب بھی تعلم الفرائض وعدل الفرائض الخاص من اہم ذلك، اور اس کے بعد حکم ہے کہ علم فرائض سیکھیں، علم میراث سیکھیں.
ویسے ہر مسلمان موٹی موٹی باتیں یاد کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی چند ایک مسائل موٹے یاد کر لیں، اور جو جزئیات ہیں وہ پھر علماء کا کام ہے کہ علماء کے پاس مسائل لے جائیں۔ روا ابو داؤد بن ماجہ بن حدیث عبد الرحمن بن زیاد بن رفیقی عبد الرحمن رافع النخعی عبد اللہ بن مرفوعا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا روایت ہے، علم ثلاثۃ وما سوا ذلک فهو فضل۔ مرفوعا کا معنی کہ انہوں نے حضور پاک سے یہ بات سنی، مرفوعا کا معنی ہوتا ہے رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بات ان کو کہاں سے پہنچی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا کہ العلم ثلاثۃ، علم تو بس تین ہے، اس کے ماضی بعد بس بھائی زیادہ ہے، بس فائدہ ہے، ورنہ اصل بنیاد جو ہے علم کی تو حضور نے فرمایا کہ وہ تین علم ہیں، آیت محکمۃ او سنت قائمۃ او فریضۃ عادلۃ۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ تین چیزوں کا علم، پہلی چیز کیا ہے؟ آیات محکمۃ، قرآن میں وہ آیتیں جو محکمات ہیں، بعض آیتیں جو ہیں متشابہات ہیں، متشابہات جو ہیں ان کو محکمات کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جتنے گمراہ فرقے ہیں نا جی، باطل فرقے، گمراہ فرقے، ضال مضل فرقے، وہ ہمیشہ متشابہات میں سے ایک لفظ لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی آیات متشابہات ہیں ان کو آیات محکمات کی روشنی میں دیکھا جائے، پھر اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ آیت محکمہ، اللہ کے قرآن کی آیات محکمات کا علم، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سنت قائمہ، یعنی حضور کی سنت مبارک وہ جو حدیث ثابت ہو۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ اسلاف نے جو لقب رکھا اہل سنت والجماعہ، تو یہ کیوں رکھا کہ سنت ہوتی ہی وہ ہے جو کبھی نہ منسوخ ہوگی، نہ کمزور ہوگی، نہ ضعیف ہوگی، وہ تو سنت کا معنی ہی وہ ہے جو حضور کا طریقہ ثابت، اور جماعت کا معنی کیا ہے؟ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ دونوں لفظ کہاں سے نکلے؟ حدیث پاک سے، علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ حضور نے فرمایا تم میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اسی طرح جماعت کا لفظ بھی کہاں سے نکلا؟ حضور پاک کی حدیث سے، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے نکل جاتا ہے گویا وہ جہنم کے حوالے ہو گیا۔ کیا معنی؟ جیسے ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، بکری جو علیحدہ ہو گئی تو بھیڑیا لے جائے گا، جب تک وہ ریوڑ میں جڑی رہے گی تو ڈنڈا بھی شرائی کا بھی موجود رہے گا، اور اس کی نگرانی میں بھی رہے گی، اور محفوظ بھی رہے گی بلاؤں سے۔ اسی طرح آدمی جب جماعت اہل سنت سے جڑا رہے گا، اگر وہ صحابہ سے کٹ گیا گمراہ ہو گیا، اگر وہ حضور کی سنت سے کٹ گیا گمراہ ہو گیا۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی حضور کی سنت اور التزام بالجماعہ، ان کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوط رکھو، اور اسی میں نجات ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا آیات محکمات یا آیت محکمت او سنت قائمت او فریضۃ عادلۃ۔ تیسرا علم کیا ہے؟ پہلا علم آیت محکمہ کا، دوسرا علم سنت قائمہ کا، اور تیسرا علم کیا ہے؟ فریضہ عادلہ، کہ اللہ نے جو حصہ کسی کا معین کر دیا میراث میں اس کو یاد رکھیں اور محفوظ رکھیں، یہ علم ہے اصل۔ حضور نے فرمایا اصل علم تو بس یہ ہے، ان کو یاد رکھو۔ یہ تین علم اسی لیے اصول ہے کہ جب آدمی علم کی تعریف کرتا ہے کہ علم کیا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے اسماء و ذات کی صفات کی معرفت حاصل کرنا، و معرفت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک محمد مدنی کی نبوت و رسالت کی معرفت حاصل کرنا۔ یعنی ایک آدمی فلکیات میں پی ایچ ڈی کر لے لیکن اللہ کی ذات و صفات کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں کہلائے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل، عالم وہ ہوتا ہے جس کو میرے مدنی سرکار کی نبوت و رسالت کی معرفت حاصل۔
اب ایک آدمی ہے اس نے ڈبل ایم اے نہیں کوئی 4 ایم اے کیے ہوئے ہوں لیکن حضور کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح پھر اللہ کے احکام کی معرفت، شریعت کی معرفت، اللہ نے کیا احکام دیے ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا معنی یہ ہے۔ اور اسی طرح پھر عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کا جلال ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہی وہ ہیں جو عالم ہیں۔ یعنی یہ مقام اگر حاصل ہے خشیت کا تو عالم کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کتاب العلم میں بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ وہ فرماتے ہیں علم جو ہے کہنے سے اور عمل سے پہلے ہے، اگر علم نہ ہو تو قول اور عمل کا کیا مطلب؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے حکم دیا اب جانو علم، علم کے بعد اب جانا ہے تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے، جیسے ہمارے کتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، داتا صاحب کی قبر پہ سجدے بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ شہباز کلندر پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور پھولوں کی چادریں بھی چڑھا رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے قبروں پہ کھڑے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے۔ تو اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فرمایا اللہ نے قرآن میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ زبان میں اسلام ہے لیکن عمل میں شرک ہے، زبان میں کلمہ ہے لیکن عمل میں کفر ہے، زبان میں کلمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یا نبی یا رسول اغثنی، یا شیخ اغثنی، یا معین الدین اجمیری مدد، یا بدل حق مدد، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ یہ تو شرک اکبر ہے، یعنی جو انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ کیونکہ الاستغاثہ صرف اللہ کی ذات کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی جو نہیں سمجھا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے اقبال نے کہا ہے نا کہ ابو جہل وغیرہ جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وجہ یہ ہے وہ کلمے کا معنی سمجھتے تھے، اور ہم نے اس لیے پڑھ لیا ہے کہ ہم سمجھتے کوئی نہیں، ہمارے پاس بس کلمہ ہے ماشاءاللہ، بس کلمہ ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یہ جناب کیا بکرا، یہ حضرت پیر کی نظر ہے۔ ان صلاتی و نسکی کہا گیا اور یہ تو پیر کی نظر ہو گیا۔ حضرت یہ خیرات ہے، کیا خیرات ہے جی؟ نیاز حسین، یہ کیا ہے؟ یہ جناب نظر حسین، ماشاءاللہ، اللہ میاں چھٹی پہ، یا نظر نیاز حسین کی ہے، یا پیران پیر کی ہے، یا عبد القادر جیلانی کی ہے۔ یہ حلوہ کون سا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں پیر ہیں ماشاءاللہ ہندوستان میں، ان کے مزار پہ دیگیں چڑھتی ہیں بڑی بڑی، جو 200 400 آدمی کھاتا ہے، اور دیگوں کے حلوے کے اندر جو آدمی چلا جائے نہیں چلتا۔ بھائی مولوی حلوے سے مرتا تو حق نہ کہتا، حلوے سے بھی کبھی کوئی مرا ہے، یہ تو سیمنٹ ہے، حق کو بند کرنے کے لیے پلسٹر کرتا ہے، ایک فائدہ دیتا ہے کہ پھر حق باہر نکلتا ہی نہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور دیسی گھی ہو تو ماشاءاللہ پھر حق ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ تھوڑا بہت جو ہے نا ڈالڈے کی وجہ ہے، کیونکہ اصلی گھی نہیں مل رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کوئی کلمہ نہیں میرے بھائی۔ لا الہ کا معنی یہ تھا کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ پہلے نفی کرو، سب پہ تلوار چلا دو، کوئی نہیں تیرے سوا، بس ختم۔ یہ کیا ہے کہ کلمہ بھی پڑھو اور غیروں سے مدد بھی مانگو؟ یہ کیا ہے کلمہ بھی پڑھو اور قبروں کے طواف بھی کرو؟ یہ کیا ہے کلمہ بھی پڑھو اور مسلمانوں کے دعوے بھی کرو اور جا کے نجومیوں سے احوال پوچھو کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے؟ یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے میرے بھائی؟ اگر کسی کو یاد رکھو علم غیب ہوتا تو پھر سب سے زیادہ بڑی ذات میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔
ہمارا ایمان ہے اللہ کی مخلوق میں حضور سے کسی کی ذات پڑی. اور اللہ کا نبی کیا کہنے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. فرمایا لوگوں خبردار، اگر میں غیب کے جاننے والا ہوتا تو پھر ساری دنیا کی بھلائیاں سمیٹ لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی. اگر مجھے علم غیب ہوتا کہ طائف والے مجھے پتھر ماریں گے تو حضور پتھر کھانے کے لیے جان کے گئے. اگر مجھے علم ہوتا کہ جنگ احد میں میرے دندان شہید ہوں گے، میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے، تو زبردستی حضور ان کو پکڑ کے جان کے لے. فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر، بس میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو بشارت دینے والا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے. میں کوئی غیب دان نہیں کہ غیب کے مسئلے بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ جتنی بتلا دیتے ہیں بتلا دیتا ہوں، اللہ جتنی نہیں بتلاتے نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ نقصان پہنچائے، بیماری دے، تکلیف دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر بھلائی دینا چاہے، صحت دینا چاہے، غنا دینا چاہے، رزق دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اپنے عقیدے ٹھیک کرو، یہ نہیں کہ کلمے بھی پڑھتے رہو، شرک بھی کرتے رہو، طواف کعبے کا بھی کرتے رہو، قبروں کا بھی کرتے رہو، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں بھی پڑھتے رہو، اور ماشاءاللہ غیر اللہ کے سجدے بھی کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یا اللہ ندا کرتے رہو، غیروں کو بھی پکارتے رہو. یہ شرک ہے، یاد رکھو، یہ شرک اکبر ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیں کیا ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے کہ نظر، نیاز، استغاثہ، پکارنا، سورنا، خوف، رجا، خشیہ، رغبہ، رہبہ صرف اللہ سے، اور کسی ذات سے آ گئی تو بس شرک آ گئی. یاد رکھیں، دل میں امید ہو تو اللہ سے، اور ڈر ہو تو اللہ سے، رہبت ہو تو اللہ سے، اور رغبت ہو تو اللہ سے، خشیت ہو تو اللہ کی. یہ باتیں بالکل پلے باندھ لے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے ذرا ہٹا تو بس شرک آ جاتا ہے سیدھا. اور شرک ایسی بلا ہے کہ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، وظیفے کرو، چلے کرو، لیکن شرک آ گیا تو مرنے کے بعد سیدھی جہنم. کوئی پھر چلے کام نہیں دیتے، کوئی وظیفے کام نہیں دیتے، کوئی مراقبے کام نہیں دیتے، کوئی محنتیں کام نہیں دیتی، کوئی جناب پگڑیاں شگڑیاں جبے کلے کام نہیں دیں گے. بات یہ ہے کہ موت شرک پہ آئی جنت حرام، اور موت ایمان پہ آئی تو جہنم حرام. بس ایک بات یاد رکھو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو. اللہ کے ولی برحق، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے محتاج، اللہ کی مخلوق، اللہ کے مملوک، اللہ سے بھیک مانگنے والے، وہ دے اس کی مرضی نہ دے اس کی. انبیاء برحق، نبی برحق، رسول برحق، ان کی شان برحق، ان کے معجزے برحق، لیکن اللہ کے سب محتاج، اللہ کے سب بندے ہیں. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ. نظر ہے، نیاز ہے، خیر ہے، خیرات ہے، صرف اللہ کے نام پر. ہاں تمہاری دل میں نیت ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، اللہ دیں گے. اللہ اس کا ثواب میرا استاد ہے، مجھے قرآن پڑھایا تھا، مجھے علم پڑھایا تھا، اس کو پہنچے، اللہ دیں گے. یا اللہ اس کا ثواب بنا اللہ کے ولی کو پہنچے، اللہ دیں گے. لیکن کب؟ جب وہ پیسہ حلال کا ہوگا اور خیرات خالص اللہ کے لیے ہوگی. اگر پیسہ حرام کا ہے تو حرام اللہ قبول ہی نہیں کرتے، ثواب کیا دیں گے. اسی طرح اگر تیری نیت میں شرک آ گیا ہے کہ اللہ خیرات تو تیرے نام پہ ہے، پر نظر جو ہے نا وہ ذرا پیر کی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے پر ساری پیر کو دے دو، مجھے ضرورت ہی نہیں. انا اغنی الشرکاء، میں غنی ہوں، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں. شریکوں کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو اپنا دکان علیحدہ نہ چلا سکے، دوسرے کو شریک بناتا ہے. جو اپنی زمین علیحدہ نہ چلا سکے، دوسرے کو شریک بناتا ہے. جو اپنے کاروبار نہ چلا سکے، میرے لیے جو شریک بناتے ہو، میں عاجز ہوں، فرمایا میں تو غنی ہوں، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو ہمارے یہاں رواج بن گئے نا جی، لوگ
کھانے آگے رکھ دیتی ہیں اور ختم شریف پڑھو، اچھا اب تو ثواب میں نے تمہارے ملک کیا، اس نے کہا میں نے بھی ثواب اپنا تمہارے ملک کیا، اس نے کہا میں نے بھی ثواب اپنا تمہارے ملک کیا، سارے لوگوں کا ثواب مولوی صاحب نے اپنی جیب میں رکھا، حلوہ بھی کھایا، گھر چلا گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اگر کہہ دیا اللہ میاں صاحب میرے ماں باپ کو دے دو، چھوڑو ان کو، کیا ہے پاگل لوگ، آپ تو مالک اس کو بنا چکے، اب مالک کی مرضی جدھر سے کرے آپ نے اس کا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، میں اگر تمہیں مالک بناؤں گا، میں کہوں کہ بھئی اس اینک کا میں نے تمہارے ملک کیا، ٹھیک ہے، اینک پہلے میرے ہاتھ میں ہو تو تمہیں مالک، میں اب کہوں کہ میں نے تمہارے ملک کیا، کیا تم کہہ رہے ہو ثواب ملک کیا؟ پہلے جو تم نے پڑھا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ قبول ہو گیا ہے اور ثواب مل گیا ہے؟ نہ اب ہم جو تقریر کریں کیا پتا دل میں ذرا ریا آ گیا، برباد، ثواب کے بجائے گناہ۔ اسی طرح ہم نے جو خیرات کی ہے ہمیں کیا پتا بھی قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی، قبول ہوئی کتنا ثواب ملا، 10 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا، 1 گنا، یا بالکل ثواب ملا ہی نہیں؟ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو مل کے کیا کیا؟ تو اس لیے ہم اپنا معاملہ اللہ کو کیوں نہ چھوڑیں کہ یا اللہ میں نے خیرات کیے اور اس کا ثواب میرے والدین کو دے دے، اگر قبول ہے تو، اگر تو نے ثواب دینا ہے تو جانتا ہے تو پھر یہ ثواب میرے ماں باپ کو دے دینا، اور اگر کوئی ثواب نہیں مولا تو پھر میری بدقسمتی، اگر مجھ میں کوئی خالص چیز نہیں تھی، ریا آ گیا، شہرت آ گئی، سمت آ گئی، حرام پیسہ آ گیا، ربا کا پیسہ آ گیا، سٹے کا، سود کا، رشوت کا، ظلم کا، شراب کا، سارا آ گیا، بات ختم ہو۔ کیوں؟ ایک قطرہ بھی حرام کا آئے تو 1 من دودھ کو حرام کر دیتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ 1 من خالص دودھ ہو، 1 قطرہ حرام کا ڈال دیں تو سارا دودھ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا، آپ اپنے ملکوں میں ذرا غور کر کے دیکھ لیں، جس مدرسے نے سرکار سے پیسہ لیا نا جی، مدرسہ برباد ہو گیا، نہ استاد رہے نہ علم رہا۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو خزانے ہیں نا، اسلامی حکومتیں تو ہے نہیں، قرآن و سنت کا قانون تو ہے نہیں، تو اب تنخواہوں پر بھی وہ ٹیکس آ رہی ہے، اور سگریٹ پر بھی ٹیکس آ رہی ہے، اور جناب بھنگ پر بھی ٹیکس آ رہی ہے، چرس پر بھی ٹیکس آ رہی ہے، انکم ٹیکس بھی آ رہی ہے، موت ٹیکس بھی آ رہی ہے، چولہا ٹیکس بھی آ رہی ہے، وہ زنا کے جو لائسنس جاری کرتے ہیں ان کی ٹیکس بھی آ رہی ہے، جتنے گھتے اڈے کھولتے ہیں شراب کے نشے کے ان کی ٹیکس بھی آ رہی ہے، وہ سارا حرام، حلال میں جو مل رہا ہے سارا حرام ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو جب ہم طالب کو حرام کھلائیں گے تو بخاری تھوڑی پڑے گا، وہ اس کو پھر بخاری شریف تو کم از کم نہیں سمجھ آتی، نہ اس کو قرآن سمجھ آتا ہے۔ اس کو تو قرآن سمجھ تب آئے گا جب اس کے پیٹ میں حلال ہو۔ تو ہم نے تو اس کو وہ معجون مرکب دے دیا۔ اچھا پھر جناب کیا ہے جی؟ یہ کیا جی؟ زکوٰۃ شریف، ماشاءاللہ زکوٰۃ شریف کیا ہے جی؟ کہ فلاں تاریخ کو سیونگ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں کسی کے زکوٰۃ کاٹ لو 2.5%، ٹھیک ہے؟ اچھا 2.5% جو زکوٰۃ کاٹ لو، میں نے پیسے داخل کیے 1 مئی کو، 15 جون کو کٹ گئے، سال تو گزرا نہیں، زکوٰۃ کیسے کٹ گئی؟ کٹ گئی۔ اچھا کٹے گی کہاں سے؟ سیونگ اکاؤنٹ سے۔ سیونگ اکاؤنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا پیسے میرے جمع ہے 7% مجھے سود ملتا ہے، 7% سے 2.5% کٹ گئی، باقی 4.5% میرے محفوظ ہیں، یعنی زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے خالص سود سے، اصل پیسہ تو میرا محفوظ ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نہ اب یہ 2 دونی 4 کی طرح حرام ہے یا کوئی شبہ ہے؟ مسئلہ سمجھ نہیں آتا مولویوں کا۔ بھائی زکوٰۃ تم نے اپنے مال پہ دینی ہے کہ سود سے دینی ہے؟ ایک بات سمجھے، میں نے 1,00,000 روپیہ جمع کرا دیا سیونگ اکاؤنٹ بینک میں، 7% 1,07,000 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب جناب 2.5% کے حساب سے اس سے جائیداد کٹ گئے، 2,500 کٹ گئے، 4.5 تو میرے پھر بھی محفوظ ہے نا، اگلے سال پھر 7% بڑھ جائے گا، 2.5% پھر کٹ جائے گی، اصل تو میرا محفوظ ہے۔ زکوٰۃ کٹ رہی ہے سود پہ جو خالص حرام، خالص حرام۔ اچھا پھر پتہ ہے زکوٰۃ ملتی کیسے ہے؟ زکوٰۃ ملتی اس طرح ہے ماشاءاللہ کہ ہم نے ایک بڑا بورڈ لگا لیا، مدرسہ کا نام لکھ دیا جامعہ یونیورسٹی۔ جامعہ کا معنی ہوتا ہے یونیورسٹی۔ تمہارے ملک میں میرے خیال میں 3-4 ہوں گی، لیکن ہر گلی کوچے میں ایک یونیورسٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے، جامعہ فلان اور جامعہ فلان اور جامعہ فلان۔ اندر کون ہے؟ ایک حافظ
اور 4 طالب ہے یونیورسٹی. سب سے بڑا جھوٹ. بھائی مدرسہ ہے تو لکھو مدرسہ. تحفیظ القرآن ہے لکھو تحفیظ القرآن. اگر ابتدا ہے تو لکھو ابتدائیہ. اگر مڈل ہے لکھو متوسطہ. اگر میٹرک تک آ گئے ہو لکھو ثانویہ. اگر آگے بڑھ رہے ہو پھر لکھو کلیہ، پھر لکھو جامعہ. یہ تو نہیں کہ ایک حافظ بیٹھے اور اوپر بورڈ یونیورسٹی. ماشاءاللہ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں نا جی ماشاءاللہ جن میں ایک حافظ اوسطاً 10 طالب، اکثر حافظ اندھا تاکہ پیسے کم لے تنخواہ کے. اور اکثر طالب کون ہوتے ہیں جو بالکل نالائق، جن سے ماں باپ. چلو بھائی وہ جناب آ گئے استاد بیٹھے ان الذین کفروا ان الذین کفروا ان الذین کفروا 7 سال ہو گئے ان الذین کفروا پہ پہنچ گئے. اب جس دن جناب انسپیکٹر نے دورہ کرنا ہے زکوٰۃ کے لیے تو ہم جتنے مدرسے والے ہوتے ہیں نا بھائی ماشاءاللہ ہماری بھی کمپنیاں ہیں نا بابا، ہماری بھی شراکت داریاں ہیں. ہم ایک دوسرے کو اطلاع کر دیتے ہیں بھی کل میرے مدرسے کا معائنہ ہے اپنے طالب ادھر بھیج دو. سمجھ آ گیا جی. 150 طالب بیٹھ گیا رجسٹر میں درج ہو گیا میرے مدرسے کا معائنہ. مدرسہ پاس. جاتے ہوئے اس کی جیب میں 5000 اس نے لکھ دیا. 150 غریب طالب پڑھ رہا. وہاں 10 ہوتے. دوسرے دن آپ کے مدرسے کے میرے طالب وہاں پہنچ جائیں گے. وہی کالو ولد پھلو پھلو ولد نجمو ولد گلو. اللہ کے کعبے میں بیٹھے آپ جا کے دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا جب زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ آگے جو کلرک بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں آئیے حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام العلماء آ گئے ماشاءاللہ. حضرت کو بٹھاؤ بھائی چائے بنواؤ فرسٹ کلاس. اچھی پیسٹری بھی لاؤ. حلوہ تو حضرت نہیں ہے پیسٹری ملتی ہے. انہوں نے کہا نہیں تکلیف نہ کریں چلو ٹھیک ہے آپ کا دل چاہتا ہے تو حضرت قبول فرما لیں. چائے شائے پی کے اس نے کہا جی آپ کا چیک آ گیا 1 لاکھ کا. 10,000 روپے مہربانی فرما کے ہمیں دے دیں اور چیک. اس نے کہا بھائی ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں مجھے چیک دے دو میں وصول کر کے 10,000 دے جاؤں گا. اس نے کہا جو طالب کو نہیں دیتا ہمیں دے گا. اس نے کہا جو اللہ کے طالبوں قرآن کے طالبوں سے بھی نہیں ڈرتا ان کا کھا جاتے ہو کلرک کا زیادہ خیال رکھو. ہمیں تو حضرت پہلے چاہیے. وہ جناب ادھر ادھر سے بھاگ کے 10,000 روپے دے گا. چیک وصول کر کے سیدھا بینک سے ماشاءاللہ وہ 1,000 روپے والا حافظ بیٹھا ہے 10,000 12,000 ادھر چلا گیا. باقی جیب میں الحمدللہ سب کو ثواب نصیب کر رہا. یا اللہ جن کی زکوٰۃ میں نے حرام کھائی ہے ان کو بھی حرام کا مال اور عطا فرما اور میرے حرام میں بھی اور برکت دے. پیٹ بڑھ جائے گردن موٹی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. تم میرے لیے دعا کیا کرو میں تمہارے لیے دعا کیا کروں گا. اسی سے کوئی گاڑی چل پڑے تو چل پڑے. اب علاج دعا ہے اور کوئی علاج شراج نہیں بچ گیا. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ یہ وَأَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجہ فی نادی ضعف. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک نے فرمایا تعلموا الفرائض. لوگوں میراث کا علم سیکھو کہ کتنا حصہ کس کا ہے کتنا حصہ کس کا ہے. سیکھو علم. کیونکہ فرمایا لوگوں کو بھی سکھلاؤ. گویا کہ علم اگر تقسیم کیا جائے تو نصف العلم جو ہے وہ میراث ہے. کیوں کسی کا حق کھا جاؤ گے تو پھر علم کا کیا فائدہ. اس لیے علم سیکھو. اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت کے سینوں سے یہ علم اٹھا لیا جائے گا کہ لوگ نہیں جانیں گے کہ کتنا حصہ کس کا ہے کتنا حصہ کا. حدیث میں سند ضعیف ہے. وقد روى ابن ندید الرسول وابی سین وكل من نظر قال ابن انما سمي الفرائض والعلم لانه ابتلى بالناس كلهم. حضرت ابن عیینہ یعنی سفیان ابن عیینہ فرماتی تھی کہ نصف العلم کیوں کہا گیا کیونکہ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے. ہر آدمی اس میں کیوں سب نے مرنا ہے سب کے حصے ہونے ہیں. اور جو لوگ لڑکیوں کے حصے کھا گئے بہنوں کے حصے کھا گئے غریبوں کے حصے کھا گئے کمزوروں کے حصے کھا گئے تو ہر آدمی مبتلا ہونا ہے. اس لیے علم الفرائض کو سیکھو اور ان کے مسائل کو سمجھاؤ. وقال البخاری رحمہ اللہ عند تفسیر هذه الايه حدثني ابراهيم موسى قال حدثنا هشام بن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
قال عادني رسول الله وابو بكر بن سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأقمت فأفقت فقلت ماذا من يصري مالي يا رسول الله ولا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنی سلمہ قبیلے میں آئے جا رہے تھے. پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں تو مجھے عیادت کے لیے حضور تشریف لے آئے. کہتے ہیں جب میرے پاس حضور آئے تو میں اس حال میں تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا تھا, بے ہوش تھا. میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ موت کا وقت قریب تھا اور بے ہوشی کا غلبہ تھا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس حال میں ہوں. حضور نے پانی منگوایا. پانی منگوانے کے بعد آپ نے وضو فرمایا. وضو فرما کے جو پانی جمع ہوا برتن میں حضور نے فرمایا وہ پانی ڈالو جابر ابن عبداللہ پہ رش کرو. وہ پانی کے چھینٹے مجھے مارے گئے. فافق تو میں ہوش میں آ گیا. میں فوراً ہوش میں آ گیا. حضور سے میں نے عرض کیا حضور ما تأمرنی فی مالی, حضور اللہ نے مجھے مال دیا ہے, مجھے حکم دے میں کیسے تقسیم کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ آیت فرائض نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جس پانی کو لگ جائیں, حضور کا بدن مبارک جس پانی کو لگ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جس پانی کو لگ جائیں, اس کی برکت میں کس کو شبہ ہو سکے. اسی لیے صحابہ حضور کا پانی بچ جاتا تھا تو فوراً لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اپنا لعاب مبارک بھی ڈالتے تو صحابہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے, کیونکہ یہ برکت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی. تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. وکذا رواه مسلم النسائی من حدیث حجاج بن محمد الاعور عن ابن جریج به ورواه الائمہ جماعت كل من حدیث سفیان بن عیینہ عن محمد بن المنقذر عن جابر. حدیث آخر عن جابر في سبب نزول الآية. قال احمد حدثنا زكريا بن ابي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك في يوم احد شهيدا وان ابوهما غضبانهما فلم يدعهما مالا ولا ينكحان الا ولهما مال. قال وقال عبد الله في ذلك فنزلت آية الميراث فارسل رسول الله الى امها فقال آتي ابن تيساد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك. اب حضرت جابر فرماتی ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک بی بی آئی سعد ابن ربیع کی عورت. اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو لڑکیاں ہیں, ان کا ابا جو ہے احد کی جنگ میں آپ کی موجودگی میں شہید ہو گیا. وہ جتنا مال چھوڑ گیا ان کے چاچے نے قبضہ کر لیا. یا رسول اللہ یہ دو لڑکیاں ہیں, ان کا باپ فوت ہو گیا, یہ یتیم ہو گئی, اور ان کا جو جائیداد ہے وہ ان کے یعنی باپ کے بھائی ان کے چچے کے قبضے میں ہے, وہ ان کو جائیداد نہیں دیتا. اور یا رسول اللہ اگر ان لڑکیوں کو حصہ نہ ملا, ان کو جائیداد نہ ملی تو کون ان سے شادی کرے گا؟ غریب لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ اگر یہ صاحب جائیداد ہوں گی تو ان کے رشتے جلدی ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا اقض اللہ فی ذلک شیء, بی بی تم صبر کرو اللہ ضرور فیصلہ فرمائیں گے, کیونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. جب وہ بی بی چلی گئی اللہ نے قرآن نازل کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. حضور نے حکم دیا کہ اس کے چاچے کو بلایا جائے اور اس کو حکم دیا کہ دیکھو وہ تمہارا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا, لڑکیاں چھوڑ گیا, لہذا 2/3 جو ہے اس کی لڑکیوں کو دے دو, اور لڑکیوں کی جو ماں ہے 8واں حصہ ان کو دے دو, اور باقی جو ہے وہ تمہارا ہے, تم بھائی ہو, باقی تم لے لو. اس کی چونکہ لڑکا تو تھا کوئی نہیں, 2 لڑکیاں تھیں اور ایک بیوی تھی, تو 8واں حصہ بیوی کو اور 2 ثلث جو ہیں وہ مل گئے اپنا لڑکیوں کو, اور جو باقی بچے گا وہ بھائی کا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ شریعت کا حکم ہے, اللہ کا قرآن نازل ہو گیا, اس کے مطابق عمل کرو. ولا وزن جابر بن نمر سبيل الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي فإنه إنما كان إذا كان أخوات يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة
ولكن ذكرنا الحديث هنا تبن البخاري فإنه ذكره ها هنا والحدیث الثانی جابر اشباب نزول حدیث آیا واللہ اعلم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جو حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہے اصل میں وہ سبب ہے اس آیت کی جو اس سورت کی آخری آیت ہے اس کے نازل ہونے کا. اور وہاں کیونکہ حضرت جابر جو ہے ان کی بہنیں تھیں، ان کی بیٹیاں تو تھیں نہیں، وہ تو کلالہ تھے. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے اس لیے کہتے ہیں ہم نے بھی یہاں ذکر کر دیا، ورنہ حضرت جابر کی روایت مبارک جو ہے اس کا تعلق ہے قرآن کی سورۃ النساء کی آخری آیت کلالہ سے. اور یہ جو حدیث ہے جابر کی جو ابھی ذکر ہوئی ہے کہ سعد بن ربیع کی عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دو لڑکیاں ہیں اور ان کا چچا جو ہے ان کو جائیداد نہیں دیتا، تو یہ آیت نازل ہوئی اس سبب سے. تو لہذا اصل میں تو یہ ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہہ دیا نقل کیا تو فرما دیا کہ ہم نے بھی نقل اسی طرح کر دیا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ جو ہے اگر کوئی بیمار ہے، نہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سب کے لیے جائز ہے، بیمار کے لیے نہیں، یعنی کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہے یاد رکھو کہ مکے میں جتنا دن اللہ رہنا نصیب کرے اس تنعیم کے عمرے سے یا جعرانہ کے عمرے سے طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. طواف جو ہے یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر اگر آپ طواف کرتے رہیں تو طواف میں زیادہ ثواب ہے. اصل عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے اپنے میقات اصلی سے کرتے ہو، یا اللہ مدینے پاک لے جائے مدینے سے واپس آ کے عمرہ کرو تو وہ بھی میقات کا عمرہ ہے. اسی طرح اگر اللہ طائف لے جائے طائف سے واپس آتے ہوئے عمرہ کرو تو وہ بھی میقات کا عمرہ ہے. اسی طرح اگر رابغ جاؤ اور جوفہ سے احرام باندھو تو وہ بھی میقات کا عمرہ ہے. تنعیم ہے یا جدہ ہے، جیرانہ ہے، عرفات ہے، یہ ہل ہے یعنی حرم سے باہر ہے، یہ میقات نہیں. میقات جو ہے وہ جوفہ ہے، میقات قرن المنازل ہے، میقات ذل حلیفہ ہے، میقات یلملم ہے. وہ اصل میقات ہیں کہ آفاقی کو آنے والے کو وہاں سے بغیر احرام کے اندر نہیں آنا چاہیے. باقی احناف کے نزدیک عمرہ جائز ہے اور شافعی امام کے نزدیک بھی جائز ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عمرہ تو صرف حضور نے بی بی عائشہ کو اجازت دی تھی کیونکہ وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی. بہرحال یہ بحث اور علماء کے استدلال اپنی اپنی جگہ ہیں، میں نے تفصیل سے عرض کر دیا ہے. اب اس پر جیسے اللہ آپ کو توفیق دے. عمرے کے لیے جب ہم آئیں تو جاتے ہوئے طواف وداع کریں، ہاں بالکل کریں. بہرحال اتنا فرق ضرور ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج پہ آنے والے پر طواف وداع واجب ہے، یعنی اگر چھوڑے گا تو ایک بکری بطور دم دینی پڑے گی. عمرے والا کہتے ہیں اگر چھوڑ دے تو دم تو نہیں دینی پڑے گی. لیکن ظاہر حدیث مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ جب جانے لگو تو تمہارا آخری کام جو ہے وہ طواف ہونا چاہیے. تو لہذا علماء کہتے ہیں عمرے پہ آؤ یا حج پہ آؤ طواف الوداع ضرور کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی کا پھر خدا جانے آئیں گے نہیں آئیں گے، نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کب تک زندہ رہیں گے کب تک نہیں رہیں گے. تو طواف وداع بہرحال کرنا چاہیے. اور طواف الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تیاری مکمل ہو جائے، سامان وامان باندھ لو، ہر چیز اپنی تیار کر لو، بس طواف کرو اور توکل علی اللہ، سواری پکڑو اور چلے جاؤ. ہاں اگر کوئی نہ جا سکے تو پھر مسجد میں آئے، پھر طواف کرے، نمازیں پڑھے، کوئی پابندی نہیں. بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں نا اب ہم نے طواف الوداع کر لیا کیسے جائیں. کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں یا رشتہ داروں کو دیں. دیکھو بھائی مسجد کی تعمیر میں تو زکوٰۃ لگ ہی نہیں سکتی، مدرسے کی بلڈنگ میں بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. البتہ مدرسے میں جو طلباء ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں چونکہ دین پڑھ رہے ہیں. اچھا لیکن تمہارے رشتہ داروں میں اگر غریب ہے تو وہ سب سے زیادہ مستحق. آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سب سے پہلے تمہارے حقدار تمہارے رشتہ دار ہر آدمی. اچھا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینے میں رشتہ داروں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رشتہ داروں کو کہیں کہ جناب یہ زکوٰۃ ہے نا، تمہاری نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں.
سب سے پہلا حقدار جو ہے وہ رشتہ دار، کیونکہ رشتہ دار کو دینے میں دو ثواب ملتے ہیں، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ کہتے ہیں جی میں نے لوگوں کو رقم دی ہوئی ہے قرضے پر، کیا اس کی بھی مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ بالکل دینی پڑے گی، کیوں نہیں دینی پڑے گی؟ بس فرق اتنا لکھا ہے علماء نے کہ اگر قرضے کا ملنا 100% یقینی ہے تو زکوٰۃ دے دو، اگر قرضہ مشکوک ہے کہ پتہ نہیں ملتا ہے یا پتہ نہیں ملتا تو پھر صبر کر لو، جب مل جائے تو ساری زکوٰۃ دے دو۔ کیا مانا 2 سال کے بعد ملا تو ہمیں 2 سال کی زکوٰۃ دینی۔ وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ بھائی آپ نے اپنے بھائی کو 60,000 قرضہ دیا تو آپ زکوٰۃ بھی دیتے رہے، وہ اب غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، ادائیگی کے قابل نہیں رہا، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ میں معاف کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ بھائی بہرحال مجھے تو نہیں ملے، جو سچی بات ہے کعبہ شریف میں، یہ پکی بات ہے، میری ملاقات نہیں ہوئی۔ مسئلہ سمجھ لیں، اختلاف ہے علماء میں، بعض کہتے ہیں زندہ ہیں، بعض کہتے ہیں فوت ہو گئے، لیکن راجح اقوال جمہور کے یہی ہیں کہ فوت ہو گئے، اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جیسے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، چاہے آسمانوں میں ہیں، اتر کے شریعت محمد مصطفیٰ کا اعلان کریں گے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی ضرور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض علماء ان کے حیات کے قائل ہیں، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا نہ تیری قبر سے تعلق ہے نہ حشر سے تعلق۔ تم سے انشاءاللہ کوئی نہیں پوچھتا کہ خضر تمہیں ملے تھے کہ نہیں ملے تھے، لہذا ان مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنی نماز روزے کو ٹھیک کرو۔ حضرت خضر زندہ ہیں، تمہیں کیا ہوگا، نہیں ہے تو تمہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی سے شادی کی، جب میں اپنی بیوی سے ملا تو مجھے شک ہے کہ میری بیوی پاک نہیں تھی، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دیکھو بات سنو، یہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جہالت، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی پردہ بیکارت اگر باقی تھا اور میاں بیوی ملے اور خون آ گیا اور یہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ عورت پاک ہے، اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ عورت پہلے سے نعوذ باللہ پاک نہیں تھی۔ یہ بعض تہمتیں ہیں، کیونکہ پردہ بیکارت ایک ایسی چیز ہے کہ دوڑنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور سینیاں جڑے سے ٹوٹ جاتا ہے، حیض خون کا پریشر کے ساتھ آ جائے تو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ عورت ناپاک ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک جاہلانہ دماغ ہے، لوگوں نے جہالت کی وجہ سے دماغ میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا باقی اگر تمہیں شوق ہے کہ خون آئے تو دلیل ہے پاک ہونے کی، آج کل تو ڈاکٹر اتنے ایڈوانس ہیں ماشاءاللہ کہ وہ بیچاری بے وقوف ہوگی، کسی لیڈی ڈاکٹر کے خدمات حاصل کر لیتی نا تمہیں بالکل یقین ہو جاتا کہ پاک ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے علاج موجود ہیں دنیا میں ماشاءاللہ، اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو بلا وجہ بیوی پہ تہمت نہ لگاؤ، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساری زندگی پہلے خود پاک گزار چکے ہیں، ہمیں اپنے گناہ نظر کیوں نہیں آتے، عورت کے کیوں نظر آتے ہیں زیادہ؟ ہم نے اگر 100 بلی چوہا کھانے کے بعد ہم حج کرنے پہ آئی ہے بلی، اگر پہلے 100 گناہ کرنے کے بعد تم نے شادی کی ہے تو اپنے گناہوں پر بھی تو نظر ڈالو، صرف عورت کا قصور ہے؟ بالکل کوئی طلاق شلاق نہ دو۔ اب نکاح کے بعد بیوی ہے، تمہاری مطیع ہے، فرما بردار ہے، شریف ہے، تم اگلی زندگی پہ نظر ڈالو۔ سب کا زندگی، تیری کا بھی اللہ مالک ہے، اس کی زندگی کا بھی اللہ مالک ہے، بلا وجہ اپنے گھر کو برباد نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں 100% یقین ہے، کوئی دلائل ہیں، گواہ ہیں، ثبوت ہیں کہ تیری بیوی بدکار ہے، تو پھر تم طلاق دے سکتے ہو۔ ویسے دوسری شادی کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو، اور دوسری شادی بھی ایسی ہوئی پھر کیا کرو گے؟ نا یہ بھی تو سوچو نا بھائی، آج کل تو حالات یہ ہیں کہ ایک محکمے نے نوکر لڑکیوں کو رکھنا تھا اپنے کمپنی میں، تو انہوں نے کہا کہ سب کا میڈیکل چیک اپ کرائیں، تو 100 میں سے 85 لڑکی جو تھی الحمدللہ فارغ ہو چکی۔ پھر کیا کرو گے؟ تمہارے گھر میں جب ڈش آ گئے، VCR آ گئے، آپ تو 5 سال کا لڑکا بالغ ہے،
اب تو یہ عذاب آ گئے نا ہمارے گلے میں. خدا کے بندے حالات ایسے ہیں کہ اب تو 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے. پہلے دور میں تو 30 سال کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے. لڑکے لڑکیاں ڈنگر چراتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا گناہ کیا ہے. ہاں کہتا ہے جی کسی نے مجھے کہا ہے کہ ایک آدمی داڑھی پر اس طرح پھیرنے کے بعد شیشہ دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ پہلے میں بدصورت تھا اب میں خوبصورت ہو گیا ہوں باقی کافر ہو جاتا. ٹھیک بات نہیں. یعنی سنت رسول کو ختم کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں اب خوبصورت ہو گیا ہوں نبی کی مخالفت کے بعد, تو صاف بات ہے کہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. توبہ کرے اور کلمہ پھر پڑھے. کہتے ہیں جی بڑے بڑے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ تم غریب آدمی ہو لے لو. میں نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا تم متکبر ہو. بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم مستحق ہو, بات سنو, غریب ہو, اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ غریب کو ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دفعہ ہدیہ دیا. حضرت عمر نے عرض کیا, انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے میرے پاس تو پیسہ ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے الحمدللہ, آپ کسی غریب کو دے دیں. آپ نے فرمایا عمر بات سنو, تیرے دل میں خیال نہ ہو من غیر طمع ولا اشراف نفس. تیرے دماغ میں گمان نہیں تھا, نہ تیرے دماغ میں طمع تھا. پھر کوئی چیز اللہ تمہیں دے تو لے لو, کوئی بات نہیں, چاہے غنی ہو امیر ہو کیا ہو. لیکن اگر دل میں پہلے سے خیال تھا تو پھر وہ لینا حرام ہے. اس لیے اس مسئلے کو ذرا مولوی حضرات خصوصی غور کیا کریں کہ جب تقریر کرنے جاتے ہیں دل میں خیال ہونا کہ ہمیں پیسے ملیں گے, خالص حرام ہے, خالص حرام. ہاں تمہارے دل میں یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے تقریر کرنے جا رہا ہوں, ملے ملے نہ ملے نہ ملے, کیوں ملیں گے, میں کوئی کاروباری آدمی ہوں یا میں نے کوئی ٹھیکہ کیا ہے. ان نے دے دیے لے لیے, نہیں دیے نہیں دیے, السلام علیکم چلے آئے. لیکن اس مولوی کو آزمانے کا تمہیں ایک گر میں بتا دوں. ایک دفعہ ان کو تقریر پہ بلاؤ اور بالکل کچھ نہ دو, کرایہ بھی نہ دو, پیسے بھی نہ دو, روٹی بھی دال سے کھلاؤ. دال بھی 3 دن کی پکی ہوئی ہو, لسی جس میں 4 دن کی پرانی پڑی ہوئی ہو کھٹی. اس کے بعد وہ تقریر کر کے چلا جائے, پھر ہفتے کے بعد دعوت دو. اس کو کہو کہ حضرت ہمارے یہاں جلسہ ہے تشریف لے آؤ. اگر وہ آ جائے سمجھو یہ اللہ والا ہے, یہ اللہ کے لیے دین بیان کر رہا ہے, پیسہ اس کا مقصد نہیں. اور اگر وہ کہے کہ پچھلے دفعہ جو بے ایمان آپ نے ہماری عزت کی ہے نا, تو اب بھی مجھے بلا رہے ہو, بڑے بے شرم ہو یار, تو سمجھ لو کہ یہ دکاندار ہے, عالم نہیں. آئندہ ایسے لوگوں سے بچ جاؤ. ایک شیعہ مولوی تھا, مر گیا. ویسے کبھی کبھی مجھے بھی ملتا تھا. ہم عجیب لوگ ہوتے ہیں ابھی, ہمیں بھی ہر کوئی ملتا ہے بابا, شریف بھی ملتے ہیں, اچھے بھی ملتے ہیں, برے بھی, سفر میں کٹے ہو جاتے کبھی. خیر وہ ایک دفعہ اس نے ایک جگہ آیا تو وہ پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ 10,000 روپے لوں گا تقریر کروں گا. خیر 10,000 روپے طے ہو گئے. اب وہ جو جلسے والے تھے پتہ نہیں ان کے پیسے کم ہو گئے یا چندہ کم ہوا یا خدا جانے کیا بلا ہوئی, تو وہ 2,000 کم بنے, یعنی 8,000 روپے بنے. اب اس نے سوچا کہ مولوی صاحب بڑا سخت آدمی ہے, کیا کروں. اس نے 8,000 کے نوٹ لفافے میں بند کر کے, بڑا خوبصورت لفافہ جناب, اوپر حضرت کا اس میں گرامی, اور جناب جب حضرت روانہ ہونے لگے تو حضرت کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کیا کہ حضرت قبول فرمائیں. اس نے کہا اب اتنے لوگوں میں رخصت کر رہا ہوں, اب حضرت کو کیا پتا گھر جا کے کھولے گا 2,000 کام ہوں گے تو کیا کرے گا, ڈگری تھوڑی کرا لے گا میرے خلاف. لیکن آگے بھی تو مولوی تھا نا جی. اس نے لفافہ لیا اور وہیں پھاڑا اس کے سامنے. کہتا ہے علی کے نام پر خیرات لے رہا ہوں, کوئی رشوت کے پیسے ہیں چھپا کے دے رہے ہو. وہ بھی حضرت تھا نا, اسی وقت لفافہ پھاڑا کہ نہ کہتا ہے باقی 2,000 لے آؤ. تم علی کے نام پہ لوٹتے ہو, اگر حق سننا ہے تو سنیوں سے جا کے سنو. میں جو شیعہ بناؤں اسی پیسے کے لیے تو بناؤں, یہ بھی پورے نہ ملیں گے, عاقبت بھی خراب کروں, جہنم میں بھی جاؤں گا. جا میرے پیسے پورے کرو, میں پھر جاؤں گا. بیٹھ گیا. اس نے کہا حق سننا ہے تو سنی مولویوں سے جا کے سنو, وہ اللہ کے لیے دین بیان کرتے ہیں, ہم تو پیسے کے لیے پھر رہے ہیں. یہ بھی پورے نہ ملے, کیا وجہ, لے کے اٹھا, کپڑے بیچو, جانور بیچو, کچھ کرو, ہمارا 10,000 پورا کرو. تو یہ بھی مولوی ہیں حضرت.
اچھا جی، ایک بیٹی کے پاس 5,000 نقدی، اس کی شادی کی حق المہر بھی آ گیا، اس سے کتنی زکوٰۃ ادا کر؟ میرا بھائی کل 5,000 یا 10,000 یا زیور سب کو ملا لو، 7.25 تولے سونے کی قیمت سے پیسے بڑھ گئے، اب سارے پیسوں پہ 2.5% زکوٰۃ دیں، موٹی سی بات۔ اگر نماز میں قرات پڑھنی ہو تو منہ میں پڑھیں یا ہونٹوں میں پڑھیں، بھئی جب اکیلے پڑھ رہے ہو تو بالکل پڑھیں آرام سے، کوئی ایسی بات نہیں، تاکہ لفظ ادا ہوں، پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ امام کے پیچھے حنفی حضرات کے نزدیک پڑھنا نہیں، باقی اما کہتے ہیں فاتحہ پڑھے۔ ایک آدمی ہے 2 مہینے سے عرصہ ہو گیا، پہلے بڑا برا تھا، اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، فلمیں چھوڑ دی، سگریٹ چھوڑ دی، VCR چھوڑ دیا، گندی باتیں ساری چھوڑ دی، صرف ایک گانا سنتا ہے، وہ بھی چھوٹ جائے گا، کچھ نہ کہو اس کو انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں آ گیا، اللہ ہدایت دے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں عورتوں کو رکاوٹ ہو تو میٹھی چیز منگواتی ہیں اور سید کی کہانی سنتی ہیں، مٹھائی بانٹتی ہیں، یہی تو شرک ہے، اور کیا شرک ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب پریشانی آئے کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یا صبر کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو اللہ کا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کہانی سنو اور مٹھائی تقسیم کرو؟ ہاں خیرات کرو، وہ جائز ہے۔ میری پھوپھی چند گھروں سے پیسہ لے کر میلاد کرتی ہے، انشاءاللہ خالص گناہ ہے، چندہ کر کے میلاد کرنا جو ہے، میلاد ویسے بھی جائز نہیں شریعت میں۔ اچھا جی، میں والد کا عمرہ بوسہ دینے لگا، بوسہ دینے چڑھ کر ملک کو والدہ سمجھ اشارہ کیا، 200 دے دے، دوبارہ ان کو آگے جانے کی مدد کی۔ ایک بوڑھی عورت کو میں نے مدد کیا، میرا ہاتھ لگ گیا۔ اللہ تو نیت جانتے ہیں نا، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ تمہارا مقصد ہاتھ لگانا نہیں تھا اور تم نے ماں سمجھ کے اس کو آگے کیا ہے۔ میری عمرے کے دوران میں میرے بالوں کا حصہ صفا دوڑتے ہوئے کچھ حصہ نظر آتا رہا، عمرہ تو آپ کا ہو گیا ٹھیک، لیکن آئندہ بالوں کو چھپا کے رکھیں، بال نظر نہ آئیں، عورت کے بالوں پر بھی نظر پڑنا حرام ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ مسجد نبوی میں حضور کے صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کا نام نہیں لکھا ہوا، تو یہ اب 1,24,000 صحابہ کا نام تو کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ بہرحال کچھ نام لکھے ہیں، کچھ نام نہیں لکھے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری تجویز ہے تو لکھ کے امام حرم کو بھجوا دیں۔ اگر قرآن پاک کو ڈسک میں داخل کریں، وہ اب تو ہو چکا، اب تو کیا داخل کرو گے، کئی ترجمے داخل ہو چکے ڈسک میں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، بھائی میں تو بدکار آدمی ہوں، میری دعائیں کیا اثر کریں گی؟ دعا بس یہ لوگ مانگتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمارا بھی کوئی کام ہو جاتا ہے، ورنہ اگر سیونگ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں اس لیے کھلواؤں کہ اس پر جو پیسے ملیں گے سود کے، وہ میں لوگوں کو غریبوں کو دے دیا کروں گا، لیکن ثواب کی نیت بھی نہیں کروں گا، نہیں، کھلوانا حرام ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے کہ تمہیں پتا نہیں تھا اور تمہارا اکاؤنٹ تھا، اب سود کے پیسے مل گئے تو کیا کریں؟ اس کا علماء نے حل نکالا کہ بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو دے دو۔ یہ نہیں کہ تم خود اس ارادے سے اکاؤنٹ کھلواؤ، پھر تمہارے سود کھانے میں اور دوسرے کے سود کھانے میں کیا فرق ہے؟ بالکل حرام ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا، سودی کاروبار کرنا حرام ہے۔ صدقہ بعض واجب ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اور بعض غیر واجب ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، وہ صدقات نافلہ ہیں بس۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے طواف کرے، اپنے لیے کرے، اس کے لیے دعا مانگے، اللہ ثواب دیں گے۔ اگر زمزم سے غسل کرے جائز ہے، زمزم سے چائے پکائے جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی